بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر اے پی کے بارے میں رپورٹ میں لکھا گیا کہ قبائلی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین ہے کہ فقیر اے پی کو قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ ان کے چھاپا مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑی اسے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اس ٹہنی کو بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑاکا جہازوں سے ان پر گرائے جانے والے بم کاغذ کے ٹکڑوں یا روئی کے گالوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح کے تصورات اور قصے کہانیوں کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے میں تقدس حاصل ہو گیا ہے اور انہیں ایک جنگجو کے علاوہ دیومالائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیا جانے لگا ہے۔ اس طرح ان کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے، لیکن ان کے جنگجو ساتھیوں کی اصل تعداد کیا تھی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے خیال میں کہ ان کی تعداد 3000 تک رہی ہے، جبکہ میلان ہائنر کے مطابق ان کے ساتھیوں کی تعداد 1000 سے کبھی زیادہ نہیں رہی۔ لیکن ان کے جتنے ساتھی بھی تھے بہت پرعزم، مبالغے کی حد تک وفادار اور بہادر تھے۔ اپنے ساتھیوں کے علاوہ ان کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام کا تعلق بھی ایسا ہی غیر متزلزل تھا۔ تاریخ بنو میں منڈان نامی علاقے کے رہنے والے ایک سرکاری اسکول ٹیچر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ مقامی لوگ ای پی فقیر کے کسی بھی طرح سے مدد نہ کریں۔ حکام کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ ان صاحب کی تنخواہ 19 روپے ماہانہ تھی۔ انہوں نے اپنے اخراجات کو محدود کر کے اس تنخواہ کا یعنی 9 روپے ہر ماہ فقیر ای پی کو عطیہ کی صورت میں دینا شروع کر دیے۔ مخبری کی وجہ سے یہ راز فاش ہو گیا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی، لیکن تاریخ بنو کے مطابق وہ صاحب اس کے باوجود فقیر کو عطیہ دینے سے باز نہ آئے۔ میلان ہائنر نے ان کی لڑائیوں کے تذکرہ کرتے ہوئے سوویت یونین کے ساتھ افغان چھاپہ ماروں کی اس جنگ کا بھی ذکر کیا ہے جو جہاد افغانستان کے نام سے معروف ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر ای پی کی حربی حکمت عملی نہایت سادہ اور مقامی روایت کے مطابق تھی۔ ان کے ساتھی کم تھے اور اسلحہ بھی ان سے یعنی چند 100 بندوقیں اور موزر، چند مشین گنیں اور کبھی کبھار 1 یا 2 پرانی توپیں۔ ان کے پاس کمیونیکیشن کے جدید ذرائع یعنی ریڈیو اور وائرلیس کا نظام بھی نہیں تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ مقامی مخبروں اور پیغامبروں پر اعتماد کرتے تھے۔ ان تمام لڑائیوں میں انہوں نے اسی اسلحہ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جس کی تعداد ایک وقت میں 40,000 افسروں اور جوانوں تک جا پہنچی تھی، لیکن فوج کی اتنی بڑی تعداد ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکی نہ انہیں گرفتار کرنا ہی ممکن ہوا۔ اتنی بڑی فوجی قوت کے مقابلے میں ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ مورخ کے مطابق ان کے بااعتماد ساتھی جو ان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے اور فقیر ای پی اپنی حکمت عملی کو ہمیشہ خفیہ رکھتے، پیش قدمی، نیز پسپائی وغیرہ کے فیصلے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے۔ صورتحال پر گہری نگاہ اور بر وقت فیصلہ ان کی حکمت عملی کی بنیاد تھا۔ ان کے جنگی حربوں میں قبائلی روایت کے عین مطابق ضد، عدم مفاہمت، دشمن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ہر اصول کو پامال کر دینا شامل تھا۔ وہ قبائلی عسکری روایت کے مطابق گھات لگا کر حملہ کرتے، دشمن کے فوجیوں کو قید کر لیتے اور جسمانی اذیت پہنچاتے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف سائد کر چکا تھا۔ یہ عین وہی حکمت عملی تھی سوویت یونین کے خلاف افغانوں کی مزاحمت منظم کرتے وقت جس سے استفادہ کیا گیا۔ فقیر ای پی جنہوں نے چند برس قبل ہندو مسلم جھگڑے میں مسلمانوں اور پختونوں کی روایتی غیرت کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھائی تھی، بتدریج اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قبائلی علاقوں کی آزادی کے پرعزم اور سب سے بڑے مجاہد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا جس کی وجہ سے اس خطے اور خاص طور پر افغانستان میں اتحادیوں
یعنی برطانیہ اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ محوری طاقتیں یعنی جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک سرگرم عمل تھیں۔ اس دوران افغانستان اور محوری طاقتیں چاہتی تھی کہ برطانیہ کو کمزور کیا جائے اور اس کی افواج کو قبائلی علاقوں تک محدود رکھا جائے تاکہ وہ افغانستان کا رخ نہ کر سکیں۔ اس پس منظر میں فقیر اے.پی اور ان کی مہم جوئی محوری طاقتوں اور افغانستان کے لیے مفید تھی، چنانچہ اے.پی فقیر کے ساتھ ان کے روابط استوار ہو گئے اور انہیں کچھ مدد بھی ملی۔ اس سلسلے میں برطانوی انٹیلیجنس رپورٹوں میں بہت کچھ درج ہے، لیکن ملان کے مطابق اس کا بڑا حصہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، کیونکہ فقیر اے.پی کی ساری جدوجہد اپنے بل بوتے پر تھی۔ ان طاقتوں کے ساتھ ان کے مختلف اوقات میں روابط ہوئے، کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن عملاً ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے یہ سب کچھ ناکافی تھا۔ گویا قبائلی علاقوں کو غیر ملکی قابضین سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جنگ تنہا لڑی اور دشمن کو اپنے قریب تک نہیں پھٹکنے دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔